سلسلے میں آپ پریشان نہ ہو کہ کیا حضرت جنازے کا بعض لوگ سن کر ہی کہیں نہیں چلے جائیں کہ جنازے کے بارے میں بول رہے ہیں. بعض لوگوں کو موت نہیں، موت کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے. جیسا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تراویح میں آتا تھا، تراویح پڑھی تو اس نے سورہ یاسین جب مر رہا ہوتا ہے تو انسان پڑھتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ روح قبض ہو. اس نے حضرت سے پوچھا کہ کیا وہ سورج چلے گئی جو مردوں کی ہے، یعنی وہ اس دن آنا نہیں چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا وہ تو سورج گزر گئی. تو وہ گیا، سوچنے لگا، سوچتا رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یہ سورت اگر سن لیں گے تو موت آ جائے گی آسانی سے. تو حالانکہ انشاءاللہ میں موت سے کیوں لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہاں تقریر نہیں، چند مسائل اور آداب اور سنتیں ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا کہ جنازے کے نماز پڑھنے میں اور تدفین میں کیا اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں، یہ بات تو ہوئی. اور دوسرا یہ کہ اور یہاں تک فرمایا مردے کے سلسلے میں مشکات شریف کی حدیث ہے، ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه جنازہ 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعتهم الله فيه. کہ کوئی انسان مرتا ہے اور 40 آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسے 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مردے کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. 40 آدمی، تو اس سے 40 آدمی کم از کم ہو. اور جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ چند آدمی اگر وہ نماز کو فریضے کو ادا کر لیں، سب کے ذمے سے وہ فریضہ ثابت ہو جائے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے. یہ تو حدیث ہوئی. اور دوسری بات، جنازوں کی صف کے سلسلے میں یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ پورے لڑائیاں جھگڑے جنازے کے وقت میں مرنے سے لے کر کہ دفن کرنے تک 10 جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو سنت طریقے کا پتہ نہیں ہوتا. ہم وہاں پر عالم ہونے کے باوجود بھی بولنا گوارا نہیں ہوتا کہ اور زیادہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے. لیکن کوئی پوچھتا تک نہیں، بھئی حضرت ہیں ان سے پوچھ لیں گے، ایک عالم ہے ان کے سامنے ہم کیسے کہیں. نہ ہی ڈاکٹرز کے سامنے کوئی آواز نہیں کرے گا، لائر کے سامنے آواز نہیں کرے گا، انجینئر کے. لیکن دین کی بات آئی تو سب عالم بن جاتے ہیں. لیکن ان سے کھڑ کے پوچھیں جنازے کی کتنے سنتیں ہیں معلوم نہیں. آپ خود دیکھیں گے ایک حدیث ہے، اور تو فرمایا جنازے کے سلسلے میں جب انسان مرتا ہے تو اس کو کیسا لٹانا، اس میں بھی لڑتے ہیں کہ جب مر جائے انسان تو قبلے کی طرف اس کے پیر ہو اور وہ اس کا چہرہ اس طرح سے کہ تکیہ وغیرہ رکھ کر تھوڑا سا سر اونچا کر دے تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف. اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں، مجبوراً ہے. لیکن اس پر بھی لوگ لڑتے ہیں کہ کعبے کی طرف پیر ہو گئے. اس سے بڑے بڑے لوگ گناہ کر رہا ہے، یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہی ایک مستحب طریقہ ہے کہ مردے کا جہاں تک ہو سکے زندگی میں بھی انسان کا رخ کعبے کی طرف، اس کا احترام برتے دم تک. مر گیا تو تب بھی، اور مرنے کے بعد بھی جب قبر میں رکھتے ہیں قبلے کی طرف رخ ہو، اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے بھی جو وعیدیں آئی ہیں کہ یہ کام کریں گے تو قبر کے اندر بھی اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا، فلاں چیزیں. تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں. اور ایک یہ کہ جنازے کی صف 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، یہ بھی مستحب ہے. 3 ہو، 7 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو. کتنے آدمی ہیں؟ 50 آدمی ہے، اس میں ڈیوائڈ کر کے کم از کم 3 بنا لے. تو اس میں بھی لوگ جھگڑتے ہیں کہ یہ نہیں اتنی ہونی ہے، وہ کا بھی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز بھی یاد رکھیں. اور تیسری بات یہ کہ جنازے کی نماز میں آخر صف، دوسری نمازوں میں پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، جنازے کی نماز میں آخری صف میں فضیلت زیادہ ہے. اس لیے کہ وہاں پر سفارش کا کیوں، ہر ایک کی
ایک وجہ بتا دیتا ہوں، تھوڑا 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو صحیح۔ فرض نمازوں میں اللہ کے دربار میں حاضری ہے، جنازے کی نماز میں جنازے کے لیے سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے سفارش کرنا ایک بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے انسان ایک بادشاہ کے سامنے کلام کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ جنازے کی نمازوں کے اندر اس کے اندر شامی کو فتاوی شامی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اما فیہا فآخرها اظہارا للتواضع لانہم شفاعتہم، اس لیے کہ سفارش کرنا اللہ تعالیٰ سے تو بہتر ہے، اس کے اندر آخر صف جنازے کے اندر بہتر ہے۔ اور ایک بات ہے کہ جب جنازے کے اندر جلدی کی جائے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی اہم وجہ نہ ہو تو اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے، جلدی کی جائے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا مردہ یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا، اچھا ہوگا تو خود اس کی روح کہے گی کہ مجھے اپنی جگہ پر جلدی پہنچاؤ، اور اگر برا ہوگا تو کہے گا کہ مجھے قبر کی طرف مت لے کر جاؤ، وہاں کے قبر کے ازدہے سانپ، وہاں کی دہشت مجھے یہاں سے ہی دکھائی دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اچھا ہے تو اس کو اپنے ٹھکانے پر جلدی پہنچنے کی خود خواہش ہوتی ہے، اگر برا ہے تو اپنے کندھوں سے جلدی بوجھ اتار دو۔ یہ بات جلدی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور پانچویں چھٹی سنت یہ ہے کہ جنازے کو کندھا دینا، جنازے کو کندھا دینا کم از کم 40 قدم، یہ بھی بہتر ہے 40 قدم جنازے کو کندھا دیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی طریقہ منقول ہے، اور جامع الصغیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی اسی طرح سے اٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک یہ کہ 40 قدم کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہاں 40 قدم ہے اس کو بھول گئے۔ یاد رکھے زندگی میں انسان سے ایک سنت چھوٹتی ہے تو ایک بدعت آتی ہے، مرنے کے بعد ہمیں 40 قدم کے بعد دعا کرنا ہے، اس کی تو کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ جب مردہ دفن کرنے کے بعد اسے نکلتے ہیں تو اس کے سمعت خشخشۃ نعلیک، اس کے پیروں کے جوتوں کی آہٹ بھی مردے کو سنائی دیتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بتانا ہے کہ انسان مرتے ہی ابھی گھر کے رشتہ دار نہیں گئے ہوتے، اس سے پہلے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، ممکن نکیر آ جاتے ہیں، سوال کے لیے بتانا مقصود ہے۔ اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کے لیے اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہاں اسی کے پاس سب چلے جائیں گے، تو کھڑے ہو کر اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ تو آ چکے ہیں منکر نکیر، اس کے یہ ثابت قدمی کی دعا کرے۔ ہاں 40 قدم اٹھانا جنازے کے لیے یہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ حدیث میں فرمایا من حمل جنازۃ 40 خطوۃ کفرت عنہ 40 کبیرہ، جو انسان جنازے کو 40 قدم کندھا دیتا ہے، 40 قدم کندھا دیتا ہے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 40 قدم اس کا بھی مستحق طریقہ کیا؟ پہلے داہنے طرف 10 قدم، بائیں طرف 10 قدم، پھر پیچھے جا کر داہنے طرف 10 قدم، پھر بائیں طرف 10 قدم، یہ بھی اس کو بھی پاس و لحاظ اس کا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں جنازہ اٹھانے کو ہم جنازے کو کندھا دینا جس طرح ثواب سمجھتے ہیں کہ زندوں کو کندھا دینا بھی ثواب ہے۔ انسان کی کوئی زندہ رہتا ویلیو نہیں، مرتے ہی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ جو زندگی میں رشتہ دار بات کرنے تیار نہیں تھے، مرنے کے بعد اٹھا اٹھا کر دیدار کرایا جاتا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد دیکھنے کا کوئی نہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ نہیں تھا، یہ دیکھتے ہی اس کی جنت الفردوس نصیب ہو گئی، ایسا تو نہیں۔ ہاں کوئی بڑے اللہ والے ہیں جن کی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی، فرائض ہیں، وہ دیکھ دیں، وہ سفارش کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ ویسا نہیں آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، غیر لڑکی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی بڑا مرنے کے بعد نامحرم کو کتنے لوگ اس کے اندر احتیاط آؤ آؤ دیکھو، تو بہرحال اس سے بھی جب مردہ عورت کو نامحرم کو زندہ دیکھ نہیں سکتا، حالانکہ اس کے اندر بڑی پابندی کرتے ہیں، کوئی عورت مر گئی
بھائی لڑکی کا جنازہ، جوان کنواری عورتیں سب پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، پورا پردہ کرتے ہیں، پورے پیچھے ہٹ جائیں، قبر میں اتارتے، رشتے دار آ جائیں، جو محرم ہے وہ آ جائیں، وہ جنازے کو اٹھائے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، بھائی ہٹ جائے بھائی، یہ ندائیں لگتی ہیں۔ واقعی یہ بھی ہے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیں، جب مردہ عورت کو جبکہ اس سے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، مردے کے ساتھ کوئی کون برائی کرے گا، مردہ عورت کو کون بد نگاہی سے دیکھے گا، لیکن شریعت میں غیر محرم مردہ عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ لوگ اس کی احتیاط بھی کرتے ہیں، تو زندہ عورت سے اور زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، زندہ عورت ہے، جوان عورت ہے، شیک ہینڈ بھی لے رہے ہیں اس سے، نہیں میری خلیری بہن ہے، فلاں بہن ہے، اس سے بد نگاہی بھی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق بھی۔ جب مردے عورت کے ساتھ پردہ ہے تو زندے کے ساتھ کتنا چاہیے۔ تو بہرحال کندھا دینا تو یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ تو کندھے پر ایک بات یاد آ گئی، ایک آدمی تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہوا، اچھی طرح نہلایا، غسل دیا، غسل دینے کے بعد لے کر جا رہے تھے، تو سب سے کہتا آہستہ چلو، دھیرے چلو، آہستہ چلو، دھیرے چلو۔ تو لوگ کیا کتنی محبت ہے بیوی سے، کہ جنازے کو بھی تکلیف نہ دے، آہستہ چلو، دھیرے چلو۔ سب تو کہہ رہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہا تھا آہستہ چلو، دھیرے چلو، آہستہ چلو، دھیرے چلو، تھوڑا بچا کے چلو، بچا کے چلو۔ سب لوگ پریشان، ایک ساتھی نے کیا بات ہے، آہستہ، محبت کا اظہار زندگی میں تو چلتا، اب تو چلے گئے، اب کیا ہے۔ اس لیے کہ بعض بیٹھ کر میاں بیوی محبت میں کوئی بات کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تو تم کسی سے شادی تو نہیں کرو گے، دل میں کہتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے بیگم ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایک ایسی باتیں کہ تم میرا جنازہ دیکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا جنازہ دیکھوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن دل میں کہتا ہے کہ مر کے تو دیکھ۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ تو اب مر گئے، اب کیا محبت کا اظہار، چھوڑو، آہستہ گئے کیا، فاسٹ گئی تو کیا۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں بھائی، میں پہلے اس لیے کہ میں بھی ایسا ہی کرتا تھا، فاسٹ لے کر چلو۔ ہوا یہ کہ پہلے مرتبہ بھی اس طرح سے ہوا، نہلا دھلا کر جنازے کی نماز پڑھ کر فاسٹ لے کر جا رہے تھے، ایک گڑھا آیا بیچ میں، تو جیسے ہی گڑھے میں گرے تو یہ اٹھ کر بیٹھ گئی، یعنی حالت نساں کی تھی۔ کئی مرتبہ ہوتا، اخبار میں آتے ہیں جو پڑھتے ہیں، چند دن پہلے رمضان کے پہلے بھی آیا کہ ایک گڑھے کے اندر ایمبولینس جا رہی تھی، ہو گیا بول کر ڈاکٹر دے دیا، ایمبولینس میں جا رہے تھے، گڑھے تھے راستے کے اندر، گڑھے میں پڑا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، یعنی کوما میں چل گیا تھا، لوگ سمجھ مر گیا۔ تو بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں، یہاں بیٹھے ایمرجنسی میں رہنے والے آئی سی یو میں پوچھے۔ تو بہرحال تو واقعہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں ایسا ہی جلدی جلدی جا رہا تھا لے کر، جلدی چلو جلدی چلو، لیکن ہوا یہ کہ ایک گڑھا آیا، ایک کھمبے سے ٹکرایا، تو جیسے ہی یہ گڑھے کے اندر گری اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ چلو، دھیرے چلو، آہستہ چلو، دھیرے چلو۔ تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا، لیکن جس طرح مردوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، زندوں کو کندھا دینا بھی اجر و ثواب ہے۔ کندھے کا مطلب سہارا، ورنہ نہیں کہ آؤ بھی کندھے پر ہم اٹھا لیں گے اجر و ثواب ملے گا، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ 6 سنت ہوئی، 7ویں سنت یہ ہے جنازے کے سلسلے میں، یعنی مستحب طریقہ یہ ہے جنازے کے لیے دعا کرنا۔ جب انسان مر جاتا ہے یہ بھی مستحب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مردے کے سرانے پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے تھے، اور اس کے پیر کے پاس آ کر آمن الرسول سے اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک بات یہ کہ جنازے کے لیے دعائیں کرنا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجَنَازَةِ فَأَخْلِصُوا لَهُ بِالدُّعَاء، جب جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے دعا کے لیے خاص کرو۔ اس میں بعضوں نے کہا کہ جنازے کے بعد دعا ہے، بعض جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کہا نماز کے بعد تو انہوں نے سمجھا، بعض نے نماز کے بعد فوراً، بعضوں نے سمجھا یعنی تدفین کے بعد، جس طرح کے آخر مرحلے میں جو چھوڑ کر آتے ہیں الوداع، اس وقت میں دعا کرتے ہیں،
تو بہرحال اس کے اندر کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات تو نہیں ہے، لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا، لمبی دعا، کتنے لوگوں کو دعا یاد نہیں؟ تو فرمائے کہ دعا یاد نہ ہو تو سیکھنا چاہیے، لیکن جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن دعا یاد نہیں ہے تو اتنا پڑھ لے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی کافی ہے۔ اور ایک یہ کہ قبر کیسی کھودی جائے، سنت طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے ہیں قبر کے کھودنے، کتنا کھودنا چاہیے، اس میں بھی لڑائی۔ تو آپ دیکھیں کہ قبر کتنا کھودنا، یہ کوئی حدیث کے اندر نہیں، کتنا کھودنا ہے کہ کس کو کتنا زیادہ دوستی ہے، کس دشمن اتنا زیادہ گڑھا کھودے۔ لیکن بہرحال مستحب یہ ہے، فتاوی کتابوں میں لکھا ہے انسان کے جسم کا آدھا قد ہے اتنا کھودی جائے، اور اس سے زیادہ نصف سینے تک کھودا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ مٹی اگر سخت ہے تو کم کھودا جائے، نرم ہے تو زیادہ کھودی جائے۔ مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ جانور بات سن کر بھی بعض اوقات ہٹا کر مردے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، جانور مردہ چیز کو کھانے کے لیے، تو ان کی گہرائی اس کے اندر ہو تو جانور کے بو باس تک ان تک نہ پہنچے۔ تو اس کا یہ کہ انسان کے نصف قد تک یا انسان کے سینے تک کھودا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور قبر دونوں طرح کی ہے، ایک صندوقی قبر، ایک بغلی قبر، دونوں سنتیں ہیں۔ صندوقی قبر یعنی قبر کو بھی برابر کھود دیا جائے، پھر درمیان میں ایک صندوق کی طرح بنا دیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ یا یہ کہ بغلی قبر یعنی قبر کو بنانے کے بعد ایک طرف قبر کے اندر ایک اور گڑھا بنا کر قبلے کی طرف لٹایا جائے، دونوں سنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحدی قبر کھودی گئی تھی، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اختلاف ہوا کہ کیسے مکے کے اندر صندوقی قبر کھودی جاتی تھی، مدینے کے اندر لحدی قبر کھودی جاتی تھی۔ مہاجرین چاہتے تھے صندوقی قبر ہو اور انصار چاہتے تھے لحدی قبر ہو، اس سے میں تھوڑا تنازع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ دونوں کے پاس قبر پہنچاؤ، جو پہلے آئے گا مکے والوں میں مدینے والوں میں جو کھودنے والا پہلے آئے گا، لہدی ہو یا صندوقی ہو، تو اس کے حساب سے کھودی جائے گی۔ قبر پہنچی تو جلدی حضرت ابو طلحہ انصاری آئے جو مدینے کے تھے، تو اللہ کے نبی کو لہدی قبر کھودی گئی جو بغلی قبر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں طرح کے یہ مستحب ہیں۔ اور تیسری بات، نویں بات یہ ہے کہ قبر میں رکھتے ہوئے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، چھوٹی چھوٹی دعائیں تک ہمیں یاد نہیں ہیں، صرف سننے سے یاد ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، یہ چیز یاد رکھیں۔ اور جب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اس کا معنی کیا ہے کہ اسی مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی مٹی کے اندر اللہ تمہیں ڈال رہا ہے، اور اسی مٹی سے اللہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ تو اس سے ایک بڑا سبق ہے موت کی یاد کی تیاری کے لیے۔ یاد رکھیں موت سے لوگ دہشت کرتے ہیں، موت کی بات سنتے ہی خاص طور پر عورتیں، بعض لوگ جہاں قبرستان گئے تو جاتے ہی وہاں دیکھیں پیر اچھی طرح دھو کے آتے ہیں، کیوں؟ اگر قبرستان کی تھوڑی بھی مٹی لگ گئی اور وہ گھر کو آ گیا وہ مٹی کے ساتھ، تو اس گھر میں کسی کی موت ہو جائے گی۔ اتنے غلط عقائد ہیں خاص طور پر اس طرح سے۔ اور شاید منگل یا چاشمے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو گیا، مرغی لے جا کر قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں، کون سے دن مجھے معلوم نہیں، چہارشنبے کے دن، شاید چہارشنبے کے دن۔ یہاں تو سب سنت کے پابند ہیں، سب کو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، سب کے عقائد مضبوط ہیں الحمدللہ، لیکن بعض لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چاشمبے کو مر گئے تو مرغی لے جا کر چھوڑنا ہے قبرستان میں، ورنہ فوراً گھر کے اندر ایک اور موت ہو جائے گی۔ تو بہرحال ان غلط عقائد سے بچنی چاہیے۔ تو بہرحال جب دفن کر دیں تو اس کے اوپر، قبر کے اوپر پانی چھڑکنا، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، ان پر، ان کی قبر پر پانی چھڑکا تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر پانی چھڑکنے کا حکم دیا تھا۔ وجہ جو بھی ہو لیکن اللہ کے نبی نے چھڑکا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کی مٹی بکھر نہ جائے، اس وجہ سے آج بکھرے ہی کہاں، وہاں کے برابر پورے وہاں پر ادھر ٹائلس بھی لگ رہے ہیں، ماربل بھی لگ رہا ہے،
جنت اوپر سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جنت تو اندر بنتی ہے۔ ابو بکر اور ابو جہل قبر دونوں برابر اوپر سے، معاملہ تو اندر کا ہے۔ لوگ اوپر سے قبر پھول ڈال کر اسے اچھا بنا سوار کر، اب اس کے الگ الگ جتنا بڑا مالدار اتنا اچھا پتھر، بھائی اب اوپر کا معاملہ تو آپ بنا سکتے ہیں، اندر کے معاملے کے لیے دعا کریں۔ فرمایا کوئی ایک حدیث ہے مشکات کے اندر کہ کوئی اپنے من زار علی قبر والدیہ یوم الجمعۃ، کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے تو اس کے جانے کی وجہ سے اللہ اس کی بھی مغفرت کرے گا، اس لیے کہ وہ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ جانے کی برکت سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کو فقہا نے بھی فرمایا کہ جو پھول لے جا کر 100-200 روپے کے ہم ڈالتے ہیں کہ اسے ناجائز حرام تو ہم نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیں سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، جاتے ہوئے وہی 200 روپے کہ صدقہ کر کے کہہ دے کہ اللہ یہ 200 روپے کا ثواب ماں کو عطا فرما، باپ کو عطا فرما۔ اور بعض لوگ اتنے پھول ڈالتے ہیں کہ اگر اتنے پھول ماں کو پلا دیتا زندگی میں تو کتنی دعائیں اس کو دیتی۔ تو بہرحال یہ 10ویں چیز ہے جس کا خیال رکھنا ہے۔ اور 11ویں چیز یہ ہے کہ ٹہنی لگانا مرنے کے بعد قبر پر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی دو قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہاں پر ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک شاخ کی، ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر لگانے کا حکم دیا، لگایا اللہ کے نبی نے۔ تو اس سے بعض مفسرین نے کہا، محدثین نے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اس لیے کہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ درخت کے پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک یہ سوکھ نہ جائیں، تو جب تک یہ تازے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے اس ذکر کی برکت سے اللہ عذاب قبر اس سے دور کرے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن بس اللہ کے نبی لگائے ہیں تو لگائیں گے، تو بہرحال لگا بھی سکتے ہیں، نہ لگائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بہرحال لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، تو شاید اور بھی کوئی چیز ہوگی لیکن اتنے چیزیں تھی مستحب۔ اگر کوئی چیز بھی ہے تو چھوٹ رہی ہے تو معلوم کریں، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور جنازہ مرد کا ہے تو اس کے الگ، بڑے جنازہ ہے تو اس کے الگ دعا ہے، بچہ ہے مرد بچہ چھوٹا نابالغ اس کی الگ دعا ہے، نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو اس کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ رشتے اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ جب مرے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو، اور شریک تو ہوتے ہیں لیکن بغیر ثواب، یہ تمام چیزیں کریں گے تبھی تو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایک ایک سنتوں کو جان کر اپنی ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی سچی سنتوں کا۔ آپ دیکھیں مرنے کے بعد مٹی کیسے ڈالنا ہے وہ تک اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، تو ہمارے پاس شادی بیاہ کا طریقہ نہیں سکھایا، جو ہم اتنے فضولیات کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ